صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ۔ مل کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا، کہیں اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کیا جو کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ
محض پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میرے آقا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، پڑھیے وہ کیا جود نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی، ارے کیا بتاؤں تیری رحمت میں گئے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، وہ کیا جود و کرم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، علماء اہل سنت، تشریف نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، کے پاس گئے اس کے شفاعت
میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا گئے اور لا بیٹا تیرا میرے آقا جو میرا لا بیٹا تیرا وہ کیا جو تو کرم تیرا نہیں سنتا مانگنے والا تیرا. السلام علیکم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا صادق حسن صابری صاحب قبلہ خطیب اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تشریف لے جاؤ. بڑا ہی پیارا کلام، امام الکلام کا یہ کلام تضمین کے ساتھ ہم نے سماعت کیا. شاعر کہتا ہے فضاؤں میں خوشبو گھلی جا رہی ہے، فضاؤں میں خوشبو گھلی جا رہی ہے، کہیں ناک آقا پڑھی جا رہی ہے. فضاؤں میں خوشبو گھلی جا رہی ہے، کہیں ناک آقا پڑھی جا رہی ہے. اور مدینے کا ذکر ہنسی سن کے لوگوں، مدینے کا ذکر ہنسی سن کے لوگوں، میری روح شہر نبی جا رہی ہے، میری روح شہر نبی جا رہی ہے. اور شاعر آگے کہتا ہے، توجہ چاہوں گا، ہوا کی طرح سرور دی کے صدقے، ہوا کی طرح سرور دی کے صدقے، حلیمہ تیری اونٹنی دوڑی جا رہی ہے، حلیمہ تیری اونٹنی دوڑی جا رہی ہے. بڑے ہی پیارے انداز میں امام اہل سنت کا کلام ہمارے حافظ صاحب تضمین کے ساتھ پیش کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں مزید چاشنی عطا فرمائے. اب آئیے نعت کے بعد خطابت کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں اور ایک ایسے عظیم خطیب کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جنہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور جو اس مسجد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور شہر جموں سر کا جو عظیم ادارہ ہے دارالعلوم فیضان اولیاء، اس کے صدر المدرسین بھی ہیں، جو مصباحی بھی ہے اور ازہری بھی ہے اور قابل اور باصلاحیت عالم بھی ہے. عالم نبیل فاضل نوجوان حضرت العلامہ مولانا اظہر الدین صاحب قبلہ کو میں دعوت سخن دوں گا کہ حضرت کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور اپنی خطاب نایاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں. آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، جشن اعلیٰ حضرت، جشن اعلیٰ حضرت، جشن امام احمد رضا. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میرے امام آقا کی شان میں یوں عرض کرتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف ہے عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میں کیا میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا
آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں تقریر حضرت اللہ مولانا ظفرالدین صاحب کی زبانی سے، اور جو کچھ باتیں بیان کی جائے اسے بغور سماعت کرے اور اپنی دل کی تختی کے اوپر لکھ کر لے جائے اور اپنی زندگی میں اسے داخل کرے۔ تمہیداً میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، وگرنہ اصل اس محفل کے خطبہ حضرات ہیں، وہ یقیناً انشاءاللہ عز و جل ان کو آپ میرے بعد میں سماعت کریں گے۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل سادات کرام، علماء کرام، بالخصوص ناظم اجلاس کی اجازت سے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پہ پیش کیا گیا تازہ کلام آپ حضرات کی بارگاہ میں رکھنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شعر دیکھیں، رضائے سرور عالم میرا رضا خان ہے، رضائے سرور عالم میرا رضا خان ہے، چراغ شاہ خدا کی ضیا رضا خان ہے، چراغ شاہ خدا کی ضیا رضا خان ہے، اور رضا کا نام ہمیشہ نہ کیوں ہو زندہ باد، رضا کا نام ہمیشہ نہ کیوں ہو زندہ باد، فنا درش کے رسالت ہوا رضا خان، فنا درش کے رسالت ہوا رضا خان ہے، اور جو نور کرتا رہا ہے ہمارے سینوں کو۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی تحریریں اور آپ کے نعتیہ کلام آج بھی جو شخص پڑھتا اور سنتا ہے اس کے دل میں عشق رسالت کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور یقیناً وہ ایک نور کا منبع ہو جاتا ہے۔ تو عرض کی گئی کہ جو نور کرتا رہا ہے ہمارے سینوں کو، وہ ایک چراغ محبت ہوا رضا خان ہے، وہ ایک چراغ محبت ہوا رضا خان ہے، اور ادھر سے مرشد برحق رضا پہ نازاں ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان جب ماریرا کی سرزمین پر تشریف لے گئے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے لیے، تو یہ قصہ آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ سرکار جس بڑی سرکار میں حاضر ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے لیے، وہاں یہ معمول تھا کہ خاص طور سے جن لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا داخل بیعت، ان کو کچھ دنوں اپنے پاس رکھ کر کے تربیت اور تعلیم کی جاتی تھی۔ جب دیکھا جاتا کہ اب یہ اس لائق ہو گئے ہیں تب ان کو حلقہ ارادت میں داخل کیا جاتا تھا۔ لیکن اور ساتھ ہی ساتھ خلافت کا تو بہت بڑا منصب کہ یہ خاص طور سے خاص لوگوں کو عطا کیا جاتا تھا، لیکن قربان جائیے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان جس وقت اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کے پیر صاحب نے اسی وقت آپ کو داخل بیعت بھی کر دیا اور اپنے سلسلے کی تمام اجازتوں سے بھی نواز دیا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ مجھے اب تک فکر تھی کہ روز محشر رب کریم اگر مجھ سے پوچھے گا کہ میرے لیے تو دنیا سے کیا لایا، یعنی کون سا ایسا کام ہے جو نمایاں ہو، لیکن اب میری وہ فکر دور ہو گئی کہ میں جب رب کریم مجھ سے پوچھے گا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ اسی بات کو اس شعر میں سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ادھر سے مرشد برحق رضا پہ نازاں ہے، ادھر سے مرشد برحق رضا پہ نازاں ہے، اور ادھر سے پیر پہ قربان ہوا رضا خان ہے۔ ادھر وہ نازاں ہیں اور ادھر سرکار سیدی اعلیٰ حضرت بھی اپنے پیر صاحب پر قربان ہوئے۔ قریب آئے گا اس کے نہ کوئی باطل پھر، جو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کا ہو گیا اور ان کے دامن کو تھام لیا تو کہا کہ قریب آئے گا اس کے نہ کوئی باطل پھر، وہ جس کے ہاتھ میں دامن تیرا رضا خان ہے، وہ جس کے ہاتھ میں دامن تیرا رضا خان ہے، اور تیری نگاہوں پہ عینک چڑھی ہے غفلت کی۔ دشمن لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تیری نگاہوں پہ عینک چڑھی ہے غفلت کی، تجھے پتا ہی نہیں ہے کہ کیا رضا خان ہے،
تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا رضا خواں ہیں، اور یزیدی رافضی نجدی پہ آفت جاں ہے، یزیدی رافضی نجدی پہ آفت جاں ہے، فدائے آل رسول خدا رضا خواں ہے، فدائے آل رسول خدا رضا خواں ہے، وہ جن کا وقت برا ہے رضا ملے کیسے، وہ جن کا وقت برا ہے۔ ہم تو نصیب والے ہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، لیکن جن کا وقت برا ہے تو ان کو رضا کیسے مل سکتے ہیں کہ وہ جن کا وقت برا ہے رضا ملے کیسے؟ رسول پاک کا صدقہ میرا رضا خواں ہے، رسول پاک کا صدقہ میرا رضا خواں ہے، اور رضا کے در کی گدائی پہ ناز کیوں نہ ہو، رضا کے در کی گدائی پہ ناز کیوں نہ ہو، رسول پاک کے در کا گدا رضا خواں ہے، رسول پاک کے در کا گدا رضا خواں ہے، اور رسول پاک کے در کا گدا بنانے کو، رسول پاک کے در کا گدا بنانے کو سوئے مدینہ ہمیں لے چلا رضا خواں ہے، سوئے مدینہ ہمیں لے چلا رضا خواں ہے، سبھی غلام نبی کے لیے خلیق و حلیم، عدو کے واسطے نیزہ میرا رضا خواں ہے، اور یہ فضل رب ہے یقیناً ہے قادری تجھ پر، یہ فضل رب ہے یقیناً ہے قادری تجھ پر، کہ تیرے واسطے یہ رہنما رضا خواں ہے، کہ تیرے واسطے یہ رہنما رضا خواں ہے۔ سادات کرام کے لیے اللہ اکبر، رسول اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا میرا موضوع سخن سرکار سیدی اعلیٰ حضرت یعنی امام احمد رضا اور آپ کا عشق رسالت۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حقیقتاً جس کو علماء کی زبان میں، اہل علم کی زبان میں بدیہی کہتے ہیں، اور آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یقینی، جو چیز یقینی ہو تو حقیقتاً کوئی چیز اگر یقینی ہو اس کو ثابت کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا کہ یہ مسجد ہے، اور آپ سے کوئی کیسی بات کر رہے ہو، کیسے یہ مسجد کیسے ہے، تب اس کو سمجھانا اور اس کے سامنے ثابت کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی چیز میں کچھ خفا ہو، کچھ پوشیدگی ہو، اور اس کو واضح کرنا ہو تو پھر یقیناً اس میں آسانی کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو وہ جو خفا ہے، جو پوشیدگی ہے، اس کو دور کر کے سمجھایا جا سکتا ہے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کا عشق یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جس کو ثابت کیا جائے اور مزید واضح کیا جائے، بلکہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی ذات اور آپ کا عشق تو ایسا ہے کہ آپ کی تحریروں سے آپ کے عشق کو ثابت کرنا تو دور کی بات ہے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی اگر کوئی تحریر پڑھ لیتا ہے تو اس کے عشق میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو تحریریں پڑھ لیتا ہے تو وہ سچا عاشق رسول بن جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ جو صاحب تحریر ہے اس کا عشق میں عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے۔ اور دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے محبت، اور اس سے بھی پہلے ایک مرتبہ ہے جس کو دل لگی کہتے ہیں۔ پہلے ہوتی ہے دل لگی، پھر اس کے بعد ہے محبت، اور محبت میں جب شدت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے عشق۔ آپ نے کسی خوبصورت، کسی لذیذ چیز کو دیکھا اور آپ کے دل کو وہ بھا گئی، تو یہ ایک دل لگی ہے، اور پھر بھانے کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی توجہ بھی اس نے کھینچ لی، آپ اس کی طرف رغبت رکھنے لگے، تو پھر یہ محبت ہے۔ اور اس محبت میں جب شدت پیدا ہو جائے کہ محبوب کے بغیر، اس لذیذ خوبصورت اچھی چیز کے بغیر دل کو قرار نہ ہو، ہمیشہ اسی محبوب کے خیالات میں بندہ گم ہو جائے، ہمیشہ وہ محبت اتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ جدھر بھی دیکھے وہ اپنے محبوب کے جلووں میں گم نظر آئے، تو پھر ایسی کیفیت کا نام عشق رکھا جاتا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔
آپ دیکھیے، آپ اور ہم حج اور عمرہ کے لیے جو لوگ حضرات جاتے ہیں وہ اپنی اپنی کیفیت اپنے طور پہ جانتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیں تو صحیح، سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان حج کے لیے جا رہے ہیں، جانتے ہیں بھائی حج کے لیے آدمی حج تو کعبے میں اور مکے میں جائے بغیر نہیں ہو سکتا، فی نفسہی اگر حج کو دیکھا جائے تو حج مدینے میں نہیں ہوتا، حج کے سارے ارکان کعبے میں اور عرفات کے میدان میں ادا کیے جاتے ہیں، تو بغیر کعبے کے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کہتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا جو ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو آپ جا تو حج کے لیے رہے تھے، لیکن آپ نے کیا کہا کہ میں طیبہ مقدسہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا کہ حج کے اراکین تو وہاں ادا ہوتے ہیں، تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک وال صاحبی سب تیرے در کی ہے، کہ سرکار اگر نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور مزید آپ سرکار اعلیٰ حضرت جب مکہ معظمہ پہ پہنچے تو کعبہ معظمہ کا منظر دیکھا، ساری چیزیں دیکھیں، اور آپ نے کہا کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، یہ کعبہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجلی ہے اس کا ایک سایہ ہے، اس کا نام کعبہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، یہ حجر جس کو لوگ لپٹ کر کے چومتے ہیں، یہ اس کی جو روشنی ہے وہ بھی سرکار رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صدقہ لی ہوئی روشنی۔ سرکار اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ یہ حتیم جو کعبہ معظمہ کے ایک جو دیوار ہیں، 4 دیوار، اس کے ایک جانب کچھ جگہ کھلی ہوئی ہے جو حقیقتاً داخل کعبہ ہے، لیکن کسی زمانے میں وہ کھلی رکھ دی گئی، اور سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ویسی ہی رہی، تو بعد والے حضرات نے بھی ویسی ہی اس کو باقی رکھی، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ حتیم کی جو جگہ ہے بالکل وہ خانہ کعبہ ہی کی جگہ ہے، جس نے اس میں نماز پڑھی تو گویا کہ اس نے داخل کعبہ میں نماز پڑھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے حتیم کو دیکھا تو، اور اتفاق سے آپ دیکھیے مدینہ مقدسہ کا جو راستہ ہے اور مدینہ مقدسہ کی جو جہت ہے کعبے کے پاس سے، تو وہ اسی طرف پڑتی ہے جس طرف حتیم ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں عشق میں ڈوب کر کے کہ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، یہ حتیم جو ہے یعنی کعبے کا ایک حصہ کھلا ہوا ہے، تو گویا کہ یہ ایک اپنی گود بنائے ہوئے ہیں، کون؟ حتیم۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، یہ جو مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اب کعبے کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں، آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے کہ آج تک تو جس کا طواف کیا جا رہا تھا آج جانے والا اس کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ یہ دھن تو مدینہ کی طرف جانے والے لوگوں کی دھن ہے، جب جو ہے سرکار رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آستانہ مبارک تو وہ آستانہ ہے کہ آپ کا آستانہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، کہ کعبہ بھی سرکار رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتا ہے۔ تو آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان جب میزاب رحمت کو دیکھا تو آپ نے اس کو بھی عشق کے سانچے میں کیسے ڈھالا۔ آپ نے کہا برسا
کہ جانے والوں پر گوہر کروں نثار۔ جو میزاب رحمت ہے وہ حتیم کی جانب ہی کھلا ہوا ہے، وہیں پہ جب بارش گرتی ہے تو کعبہ معظمہ کی جو چھت ہے اس سے جو پانی نکلتا ہے وہ میزاب یعنی پر نالا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ حتیم کی جانب ہی کھلا ہوا ہے، تو وہ بھی ادھر ہی ہے جدھر مدینے کی طرف راہ بنتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ برسا کے جانے والوں پر گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان ایسے فنا فر رسول تھے کہ آپ جس طرف بھی دیکھتے تھے تو محبوب کا جلوہ نظر آتا تھا، بلکہ آپ محبوب کے جلوے میں ایسے کھوئے ہوئے تھے کہ آپ اگر ستاروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں آپ ذرا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جب ستاروں کو دیکھا تو عرض گزار ہوئے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اور چاند اور سورج کو دیکھا، اور دن اور رات کو دیکھا، اور صبح کو دیکھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا یہ دن ہے، دن جو اجالا ہوتا ہے، تو محبوب کے خوبصورتی کو اجالے سے لوگ تعبیر کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور زلف مبارکہ کو، زلف محبوب کی زلف کو شعراء کرام وہ رات سے تعبیر کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور جب چاند اور سورج کی بات آئی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر، یعنی جو سورج ہے وہ کتنے زور سے جب دین میں آتا ہے تو بالکل بیچ میں جب ہوتا ہے وہ اس کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ گھر اگر بند ہے تو اس میں بھی روشنی گھس جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی تابشیں، تجلییں اور نورانیت ایسی نورانیت ہے کہ یہ چاند اور سورج سرکار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی تجلیوں کا صدقہ لیتے ہیں، سرکار کے نور کی تجلیوں کے صدقے میں یہ روشن ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے چاند کو دیکھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا چاند جو کٹا ہوا ایک طرف سے رہتا ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو کیسے، کس طریقے سے، کس نظریے سے دیکھا۔ آپ دیکھیں کیسے آپ فنا فر رسول تھے، جو چیز بھی دیکھتے تھے وہ سرکار کا صدقہ جانتے تھے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے جب چاند کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ جانتے ہیں یہ چاند کیوں خالی ہے؟ یعنی 14ویں کا چاند تو پورا بھرا ہوا رہتا ہے، لیکن یہ چاند کیوں خالی ہے، خالی کیوں ہو گیا ہے، اس نے اپنی ساری چیز کو خالی کیوں کر لیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ قالب تہی کیے ہما آگوش ہے ہلال۔ قالب کا معنی اپنے اندر کا پورا حصہ، تہی کرنا مطلب خالی کر دینا۔ قالب تہی کیے ہما آگوش، پورے کان سے توجہ دیے ہوئے دیکھ رہا ہے، سننے کی طرف متوجہ ہے کہ حکم ہو تو میں بجاوری کر دوں۔ قالب تہی کیے ہما آگوش ہے ہلال، اے شہ سوار طیبہ میں تیری رقاب ہوں۔ گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کے لیے جس چیز پر پیر رکھا جاتا ہے اس کو رقاب کہتے ہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق کے رنگ میں کہ جانتے ہیں یہ چاند ایسا کیوں ہو گیا ہے، یہ تو اس نے رقاب کی
یعنی جو پیر رکھ کر کے جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوا جاتا ہے وہ صورت اس نے اپنے اختیار کی ہے. یہ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شہ سوار طیبہ ہے ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور میں رکاب بن کر کے حاضر ہوا ہوں، میرے اوپر قدم رکھ کر کے آپ سوار ہو جائیں. تو یہ عشق کے رنگ ہیں اور آپ کی شاعری میں جگہ جگہ یہ پھیلے ہوئے ہیں. اور عشق تو ایسا کہ آپ کہتے ہیں، مشہور شاعر غالب اس نے کچھ غزل لکھی. اس کی غزل کا ایک مصرع تھا کہ جس کو وہ جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں. وہ عشق مجازی کا پیکر تھا. عشق مجازی دنیاوی چیزوں کی محبت کو وہ اجاگر کرتا تھا. تو اس نے اپنی غزل میں دنیاوی محبوب کی بات کہی کہ میرا محبوب تو ایسا ہے کہ اگر اس کی گلی میں کوئی چلا جائے اور کہیں اس کے حسن کو دیکھ لے تو وہ اس کے حسن کی تاب نہ لا کر کے وہ مر جاتا ہے یا اپنی جان دے بیٹھتا ہے. غالب نے یہ کہا اور کیا کہا کہ جس کو وہ جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں، تیری گلی میں جائے کیوں. سرکار اعلیٰ حضرت کے کانوں پہ یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. یعنی گلی سے جانا یہ حقیقت میں عاشق کے لیے ایک ایسی بات ہے کہ گویا کہ ساری چیزیں وہاں پر چھوڑ کر کے تنہا جسم کو لے کر کے آنا ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. بہرحال سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے اپنے عشق کا اظہار اور خاص طور سے آپ یہ بات یاد رکھیں، شعراء کرام جو شاعری سے کچھ شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں شاعری ایک ایسی چیز ہے اس کے دو حال ہیں. ایک تو خود حال ہے کہ آدمی برجستہ وہ بولتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ انشا پردازی کرنا یعنی خود سوچ سوچ کر کے لکھنا، قافیہ اور ردیف کو سیٹ کرنا. ہم لوگ جانتے ہیں ہمارا حال تو ایسا ہی ہے، لیکن سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کا حال ویسا نہیں تھا. سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کا حال یہ حال تھا، یعنی آپ اس حال میں آ کر کے ساری باتیں بولتے تھے. آپ کچھ سوچتے نہیں تھے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں شاید آپ کو تعجب بھی ہو، سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کا قصیدہ معراج جو دنیا بھر میں مشہور ہے، ایک شخص معراج کے متعلق چند اشعار لے کر کے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہا کہ حضور تھوڑی نظر فرما دیجئے، کچھ اصلاح فرما دیجئے. اور وہ وقت غالباً عصر یا مغرب کی نماز کا ہو رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ ابھی نہیں، میں نماز کے بعد دیکھتا ہوں. اور آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے. یاد رکھیں کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد تشریف لے گئے. جو سرکار کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ نماز کو کبھی ترک نہیں کرتا اور جماعت کو بھی ترک نہیں کرتا، اور جماعت بھی مسجد کی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے. بہرحال آپ مسجد تشریف لے گئے، نماز پڑھ کر کے واپس آئے. وہ صاحب پھر سے حاضر ہوئے وہ رقعہ لے کر کے جس میں اشعار لکھے تھے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں بھی کچھ اشعار آئے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز میں تو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ حال میں ہوتے ہیں، دوسرا کوئی خیال نہیں ہوتا. لیکن مسجد سے نکل کر کے گھر پہنچنے تک میں آپ کے ذہن پر انوار ربانیہ اور خاص طور سے قصیدہ معراجیہ کے طور پہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت اس طریقے سے نازل ہونے لگی کہ آپ نے مسجد سے نکلنے سے گھر پہنچنے تک میں ایسے ایسے اشعار آپ کے ذہن پر نازل ہوئے. وہ جب آپ نے اس شاعر صاحب کو سنائے اور جب اپنا قصیدہ ختم کیا اور کہا کہ لائیے اب میں آپ کا قصیدہ دیکھ لوں، تو شاعر صاحب نے اپنی چٹھی تھی، رقعہ تھا، اس کو سمیٹ لیا، کہا اب اس کی ضرورت نہیں. ایسا قصیدہ. بہرحال اس قصیدے کے بارے میں مزید میں
ابھی وقت کی تنگی کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ سرکار سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کا عشق صرف آپ کے اشعار میں نہیں بلکہ آپ کی تحریر میں اور آپ کے کردار میں بھی نظر آتا ہے۔ آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی ایک جگہ پر دعوت کی گئی، دعوت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ وہاں پر سلاد کے طور پہ جیسے ہم کاکڑی کاٹ کر کے دیتے ہیں، سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں وہ کاکڑی پیش کی گئی، اور یہ سنت ہے، کاکڑی کھانا یہ سرکار کی سنت ہے۔ سرکار اس کو پسند فرماتے تھے، اپنی زبان میں جس کو کاکڑی کہتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب لائی گئی، سب لوگ منتظر تھے کہ سرکار اعلیٰ حضرت ابتدا فرمائیں تو ہم بھی کھانا شروع کریں۔ کاکڑی لا کے رکھی گئی، چونکہ وہ سرکار کی پسندیدہ چیز تھی، تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کاکڑی کو پہلے کھانے کے لیے اٹھایا۔ کھایا تو آپ کو محسوس ہوا کہ اس میں تھوڑا کچھ کڑوا پن ہے، تو آپ نے ایک ٹکڑا کھایا، پھر دوسرا اٹھایا تو اس میں بھی کچھ کڑوا پن تھا۔ تو آپ کو محسوس ہوا کہ جتنی بھی کاکڑی آئی ہے وہ تقریباً ویسی ہی ہے، تو آپ نے جلدی جلدی جتنی کاکڑی تھی دسترخوان پہ وہ ساری کھا لی۔ جو لوگ تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی کوشش کی لینے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں میں آج ہی کھاؤں گا، آج میرا کھانا یہی ہے، آپ لوگ اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ کہہ کر کے آپ نے جتنی کاکڑی پڑی تھی وہ سب کھا لی۔ بعد میں کسی خادم نے عرض کی کہ حضور یہ ماجرا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آخرکار کیا وجہ تھی؟ دیکھیے عشق کیا ہوتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ وہ کاکڑی میں کچھ کڑوا پن تھا، تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، میرے محبوب کی پسندیدہ چیز ہے۔ اب یہ لوگ جو نہیں جانتے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کاکڑی کے کڑوے پن کی وجہ سے تھو تھو کرنے لگے، اور میرے محبوب کی پسندیدہ چیز پر کوئی تھو تھو کرے۔ یہ احمد رضا جو سگے بارگاہ رسالت ہے کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے عشق کہتے ہیں۔ میلاد کے موقع سے خالی نعرے لگا لینا عشق نہیں ہے۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب کریم نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی لوگ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب تم فرما دو کہ لوگوں سے کہو کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے محبوب کی اتباع کرو۔ فتبعونی یعنی اے محبوب تم فرما دو کہ میری یعنی آپ کی اطاعت کرے، اتباع کرے۔ اور جب ایسا ہوگا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں رب کریم کے محبوب کے تمام فرامین کی اور تمام سنتوں کی اتباع کرے گا تو پھر رب کریم نے کیا مژدہ سنایا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب تمہارا حال یہ ہو جائے گا کہ محبوب کی ہر ہر ادا کو اپنانے لگو گے تو پھر رب کریم تم کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت ویسے رب کے بھی محبوب تھے کہ آپ نے سرکار کی ساری سنتوں کو اپنایا اور شدت کے ساتھ سرکار رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا رہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کے عشق سے کچھ حصہ ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ہمیں عطا فرما دے۔ رب کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں جو کچھ بھی کہا گیا اس میں کوئی خطا ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور مزید جتنے حضرات یہاں حاضر آئے ہیں ہم سب کو مل کر کے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین اور لائق کتاب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے سماعت کیا۔
کہ ہمارے امام کا عشق کیا تھا اور آپ اپنے آقا سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور کیوں جائے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، تیری گلی سے آقا کیوں جائے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور جو یہاں سے بھاگتے ہیں، جو در رسول کو چھوڑ کر جاتے ہیں، تو میرے امام کہتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور آپ ایسے عاشق کے صادق تھے کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ابھی حضرت کی زبانی سے آخر میں ہم نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے عشق کا ایک واقعہ سنا ککری والا، کہ آپ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ حضور کی جو محبوب غذا ہے اس کو کوئی کھائے اور کرواپن کی وجہ سے تھو کر دے، تو جو اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا وہ امام کب حضور کی شان میں گستاخیوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے دل کے رضا ہے خنجر خخار برقبار، دل کے رضا ہے خنجر خخار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، اور اگر شر کریں گے تو ہوگا کیا؟ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے عاشق بیٹھے ہیں، غلامان احمد رضا بیٹھے ہیں، اور خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ امام سے محبت کرنے والے اور خاموش بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہو اور سنی خاموش رہے۔ یار عشق رسول کی شمع جنہوں نے ہمارے سینوں کے اندر روشن کی ہے، کیا وہ روشنی مدھم پڑ گئی ہے، ماد پڑ گئی ہے؟ اگر ماد نہیں پڑی ہے تو مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، اور بھول جائیں ولیوں کی ولایت تو ہم سے یہ ہو نہیں سکتا، بھول جائیں ولیوں کی ولایت کو یہ ہم سے ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے سینے میں اعلیٰ حضرت کا پیغام زندہ ہے، کیونکہ ہمارے سینے میں اعلیٰ حضرت کا پیغام زندہ ہے۔ پیارے دوستو، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا۔ نیوز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔